دوستو مکہ مکرمہ میں جب مردہ بچے کو غسل دیا جا رہا تھا تو وہ بچہ ایک دم سے زندہ ہو گیا اور اس نے جو بیان کیا وہ سن کر سب کے ہوش اڑ جائیں گے اور اللہ اکبر کی صدائیں 400 بلند ہو گئیں اور اس بچے کی ماں روتے ہوئے سجدے میں گر پڑی۔ یہ پورا واقعہ دوستو سن کر یقین جانی آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا اور ہر شے پر قادر ہے۔ دوستو وہ بچہ کون تھا اور وہ کیسے مرا تھا اور پھر کیسے زندہ ہو گیا؟ اس نے ایسے کون سے الفاظ بولے جن کو سن کر سب حیران ہو گئے؟ کیا ان سب کے پیچھے اس کی ماں کی دعائیں ہیں؟ اور زندہ ہونے کے بعد اس بچے کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج کی اس اہم ویڈیو کو ہمارے ساتھ ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو پیار سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کیجیے گا تاکہ ہم اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں۔ تو آئیے چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ایک ماں کے دکھ کی کہانی ہے۔ اس کی دعاؤں کی طاقت سے اللہ نے اس بچے میں دوبارہ جان ڈال دی، جس کو جان کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ دوستو پاکستان میں سرگودا کی رہائشی جویریہ کی شادی 10 سال پہلے ہوئی تھی۔ جویریہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ایک پاک باز نیک لڑکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار، نماز اور روزے کی پابند تھی۔ جویریہ کی شادی کو 5 سال ہو رہے تھے مگر جویریہ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جویریہ کی دن بدن ماں بننے کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی اور شوہر اسے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اکثر اسے سمجھاتا بھی تھا کہ فکر نہ کرو، اگر ہماری قسمت میں اولاد ہوئی تو اللہ پاک ضرور عطا کریں گے، مگر اس بات کو لے کر خود کو ہلکان مت کرو۔ اولاد کے لیے دونوں نے طبی علاج بھی کروایا تھا، سب ٹھیک تھا مگر اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اسی طرح شادی کو 8 سال بیت گئے۔ ان 8 سالوں میں جویریہ کی کوئی نماز ایسی نہ تھی جس میں اس نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اولاد نہ مانگی ہو۔ اس کے شوہر نے اس کے سکون کے لیے سوچا کہ انہیں عمرے پر جانا چاہیے۔ وہ اپنی بیوی کو عمرے پر لے گیا جہاں جویریہ نے اولاد کے سوا اور کچھ نہ مانگا۔ ہر سانس کے ساتھ کعبہ کے سامنے اس کی بس ایک ہی دعا تھی کہ اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ دوستو عمرے سے واپسی پر اس کی دعاؤں کی قبولیت آخرکار ہو رہی تھی اور اسی سال اللہ نے اس کو بیٹے سے نواز دیا۔ دونوں میاں بیوی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ دونوں نے اگلے سال پھر عمرے پر جانے کا سوچا کہ اللہ کے گھر شکر کا سجدہ ادا کرنا چاہیے۔ بچہ اس وقت 1.5 سال کا ہو گیا تھا جب وہ بچے کو لے کر خانہ کعبہ سجدہ شکر کے لیے پہنچے، مگر دوستو ہوا کچھ یوں کہ بچہ یہاں آ کر شدید بیمار ہو گیا۔ ماں باپ دونوں پریشانی میں مبتلا ہو گئے کیونکہ اتنی شدت کی دعاؤں سے اسے حاصل کیا گیا تھا۔ وہ بچہ ان کے لیے جینے کی امید تھا مگر اللہ کو ابھی تک ان کا اور امتحان لینا تھا۔ اتنا شدید بخار کے اترنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ 3 دن کے بعد اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ سعودی ڈاکٹر نے بچے کی میت ان کے حوالے کر دی۔ باپ نے تو گہرے دکھ میں صبر اختیار کر لیا اور چپ ہو گیا، مگر جویریہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے کیسے اس کی اولاد دے کر اس سے واپس لے سکتا ہے۔ وہ خانہ کعبہ گئی اور اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو تھام کر بھلک بھلک کر رونے لگی کہ یا اللہ تیرے گھر سے ہی میں نے یہ بچہ لیا تھا، مجھے اگر تو اولاد دینے پر قادر ہے تو واپس کرنے پر بھی قادر ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے میرا بیٹا مر گیا ہے مگر تو دیکھ رہا ہے اور جان ڈالنے میں قدرت ہی بس تو رکھتا ہے۔ پیارے دوستو جویریہ گھنٹوں وہی رو رو کر دعا کرنے میں ہلکان تھی۔ دوسری طرف باپ نے بیٹے کو تدفین کے لیے خانہ کعبہ ہی میں غسل دلوانے کے لیے بھجوا دیا تھا۔ جب بچے کو غسل دیا جا رہا تھا، کفن پہنایا جا رہا تھا تو ایک عجیب کرشمہ رونما ہوا۔ مردہ قرار دیے جانے والے بچے نے اچانک آنکھیں کھول دیں اور اس کی بند دل کی دھڑکن چل پڑی، سبحان اللہ۔ اور غسل دینے والے نے سنا کہ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے رونے لگا۔ اتنی کم عمر بچے کا کلمہ شہادت پڑھ کر زندہ ہو جانا ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ فوراً بچے کو دوبارہ ہسپتال لے جایا گیا۔ یہ بات ڈاکٹرز کے لیے بھی شدید حیرت کا باعث تھی۔ انہوں نے ہر طرح چیک کرنے پر ہی اس کے مرنے کی تصدیق کی تھی۔ بہرحال جویریہ کی دعائیں سنی جا چکی تھی۔ ایک ماں کی اللہ تعالیٰ کو سننی ہی پڑی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر اور رحیم ہے، بے شک اپنے بندوں کی آزمائش لینے پر بھی قادر اور حق رکھتا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ پر یقین ہی آپ کی امیدیں بھر لاتا ہے کہ اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اور وہی مددگار ہے، اور بے شک اسی سے مدد مانگنے والوں کی مدد کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہ زندگی یہ جان اللہ پاک کی امانت ہے اور ایک دن ہمیں اسی کے پاس لوٹ جانا ہے۔ اور ایک واقعہ جو پیش آیا جس میں ایک لڑکا اپنے ہی جنازے پر مردہ لوگوں کو آوازیں دینے لگا۔ ہوا کچھ یوں کو ایک رات کو شاید بلوچ نامی لڑکے کا انتقال ہو گیا جس کی صبح نماز جنازہ کے لیے اعلان ہوئے۔ اس کے بعد صبح ہوتے ہی غسل دے کر اسے کفن پہنا کر قبرستان کی جانب لے گئے۔ وہاں قبر تیار تھی مگر تھوڑی ہی دیر میں شاید بلوچ نے اپنی آنکھیں کھولی
मगर किसी ने गौर ना किया और जब ये उठकर खड़ा हुआ तो रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब खौफजदा हो गए। आवाजें दी कि आ जाओ, मैं जिंदा हूं, मुझसे डरो मत। तो सबसे पहले उसका दोस्त करीब आया, फिर सभी लोग उसके करीब आ गए। जब घर वालों ने, जिन्होंने अपने बच्चे को कफन में भेजा था, उसे अपने पैरों पर चलता देखकर उनकी खुशी की इंतहा थी। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से इलाके में इर्द गिर्द घरों में उसे अल्लाह वाला बलोच के नाम से पुकारा जाने लगा। इस किस्म की ये वाकयात दोस्तों हम इंसानों को अल्लाह पाक दिखाता है ताकि हम उसके बताए हुए रास्ते पर चल सकें। वाज़ेह रहे कि ये वाकया करीबन 8 साल पहले का पेश आया था, जब मुर्दा अपने ही जनाजे पर बोलने लगा। बहरहाल अब अल्लाह वाला बलोच सही सलामत अपनी जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों आइए अब आपको ऐसे शख्स के बारे में बताएं जो गसाल है और दौरान गुस्ल मुर्दा जिंदा होने का अजीब वाकया उनके साथ रूनुमा हुआ था। कराची से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद सदीक गुज़िश्ता 25 साल से मुर्दों को गुस्ल दे रहे हैं। मोहम्मद सदीक मुर्दों को गुस्ल भी देते हैं और उन्हें आखिरकार आरामगाह की जानिब ले जाने के लिए तैयार भी करते हैं। चेहरे पर दाढ़ी, हाथों और चेहरे पर झुर्रियां, माथे पर एक ऐसा खौफनाक जो नाकाबिले बयान है। मोहम्मद सदीक अगरचे कई साल से मुर्दों को गुस्ल देते आ रहे हैं, मगर हर बार एक नए तजर्बे से रोशनास होते हैं। गुसाल बताते हैं कि मैंने कई मुर्दों को गुस्ल दिया है, दिन को 20-25, रातों को भी मैतें आती हैं, जबकि कई बार खाना खाने का वक्त भी उन्हें नहीं होता। मोहम्मद सदीक ने झलसी हुई मैतों को भी गुस्ल दिया है, मगर वो बताते हैं कि उन झलसी हुई मैतों पर पानी कम डाला जाता है, जबकि उस वक्त मोहम्मद सदीक की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब किसी बच्चे की मैयत को लाया जाता है। वो बताते हैं कि बच्चे की मैयत को गुस्ल देते हुए मैं अफसरदा भी हो जाता हूँ और परेशान भी। मोहम्मद सदीक खुद 10 बच्चों के वालिद हैं, तो इसलिए भी बच्चों की मैयत देखकर अफसरदा हो जाते हैं। कोरोना की सूरत हाल में मोहम्मद सदीक के पास रोजाना 200 से 300 मैयतें आती थी। जिंदगी में पेश आने वाले वाक़े से मुतल्लिक मोहम्मद सदीक बताते हैं कि एक मर्तबा में मैयत को गुस्ल दे रहा था, किताबी मुर्दा जिंदा हो गया था। उस शख्स के बच्चे भी अंदर आ गए और उस वालिद से मिलने लगे। तभी जो शख्स था वो कहने लगा कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो, जिस पर बच्चों ने कहा कि आप कोमा में थे और डॉक्टर्स ने आपको मुर्दा करार दिया था। लेकिन मोहम्मद सदीक उस वक्त हैरान हो गए जब 2 साल बाद दोबारा उसी शख्स की मैयत को गुस्ल के लिए लाया गया। इस बार बच्चे खौफजदा अंदर आए और कहने लगे कि दोबारा देख ले कहीं वालिद साहब जिंदा तो नहीं, जिस पर मोहम्मद सदीक ने कहा नहीं, अब इंतकाल हो गया है। दोस्तों आप इस हवाले से क्या कहेंगे, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इन मकामात से इबरत हासिल करें। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और